تو آج ہم برصغیر کی ایک بہت ہی اہم صوفی شخصیت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں جو مواد ملا ہے اس پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی ان کا زمانہ یعنی 1238 سے 1325 جی یہ صرف روحانی نہیں بلکہ ثقافتی اور لسانی طور پر بھی بڑا زرخیز دور تھا۔ بالکل۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی شخصیت، اس کی کئی پرتیں ہیں، اور ان کی اہمیت وہ صرف ماضی کی بات نہیں، آج بھی ہم اسے محسوس کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو مواد ہے ہمارے پاس، یہ ان کی زندگی کے آپ کہہ سکتی ہیں مختلف پہلوؤں کو دیکھتا ہے، پیدائش سے لے کر ان کی تعلیمات، پھر چشتی سلسلے میں ان کا مقام، اور سماج پر، ثقافت پر ان کے اثرات۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے بدایوں سے۔ سن 1238 جی ذرائع بتاتے ہیں کہ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ خاندان پر تھوڑی مالی مشکلات بھی آئیں۔ ہاں بالکل، اور اس میں ان کی والدہ بی بی زلیخا، ان کا کردار بڑا کلیدی نظر آتا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے ہی وہ روحانی کیا کہتے ہیں چنگاری روشن کی۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ بھئی جب تنگی ہو تو سمجھو ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ جی، اس سے وہ دنیاوی چیزوں سے ایک لا تعلقی پیدا ہوئی۔ پھر 20 سال کی عمر میں وہ پاک پتن گئے بابا فرید گنج شکر کے پاس۔ جی، چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ۔ بالکل، اور بابا فرید نے ہی انہیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ پھر وہ دہلی واپس آئے، غیاث پور میں خانقاہ قائم کی۔ یہ خانقاہیں صرف نماز روزے کی جگہ تو نہیں ہوتی تھی، ٹھیک کہا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ خاص طور پر ان کی خانقاہ وہ تو ایک پورا سماجی مرکز بن گئی تھی۔ سماجی مرکز کیسے؟ وہاں ہر طرح کے لوگ آتے تھے، امیر، غریب، مسلمان، غیر مسلم، کوئی تفریق نہیں۔ اور سب سے اہم چیز تھی وہاں کا لنگر۔ اچھا، لنگر۔ جی، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ان کی تعلیمات کا آپ کہہ سکتے ہیں عملی مظہر تھا۔ ان کا سارا زور محبت پر تھا۔ محبت، خدا سے محبت، اور پھر خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز سے، ہر انسان سے محبت، مذہب، ذات پات، اس سب سے بالا تر ہو کر ہمدردی اور خدمت خلق پر بہت زور تھا۔ جی ہاں، وہ سما یعنی قوالی یا روحانی موسیقی، اسے بھی روحانی ترقی کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے، مگر اعتدال کے ساتھ۔ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ ایک طرف تو وہ مکمل طور پر روحانیت میں ڈوبے ہوئے خدمت کر رہے ہیں، دوسری طرف وقت کے حکمران جیسے غیاث الدین تغلق، جی ان سے بھی واسطہ رہا۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ تعلقات اکثر کچھ کشیدہ سے رہتے تھے۔ ایسا کیوں؟ اصل میں وجہ نظریاتی تھی۔ خواجہ صاحب وہ درباروں سے، حکمرانوں کی شان و شوکت سے، دولت سے، ان سب سے دور رہتے تھے۔ اچھا۔ وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے۔ اب ظاہر ہے یہ بات کچھ بادشاہوں کو پسند نہیں آتی تھی۔ صحیح۔ وہ سمجھتے تھے کہ اصل طاقت خدمت میں ہے، حکومت میں نہیں۔ بالکل۔ اور یہ بات تو مجھے خاص طور پر بہت دلچسپ لگی کہ ان کی خانقاہ کا زبان کی تاریخ میں بھی کردار رہا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ واقعی ایک غیر معمولی بات ہے۔ دیکھیں، اس زمانے میں دہلی جو تھا وہ مختلف زبانوں، بولیوں کا ایک مرکز تھا۔ جی۔ لوگ دور دور سے آتے تھے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ محسوس کیا کہ بھئی ایک مشترکہ زبان ہونی چاہیے جو سب سمجھ سکیں، عوام کی زبان۔ تو انہوں نے کسی خاص زبان کی سرپرستی کی؟ انہوں نے اس عوامی بولی کی حوصلہ افزائی کی جو اس وقت دہلی اور اطراف میں بولی جا رہی تھی، جو بعد میں آپ کہہ سکتی ہیں اردو کہلائی۔ یعنی اردو کی ابتدائی شکل کو ان کی خانقاہ میں فروغ ملا۔ جی ہاں، اور پھر ان کے سب سے مشہور مرید کون تھے؟ امیر خسرو۔ امیر خسرو، بالکل۔ انہوں نے اسی زبان میں جو کھڑی بولی یا ہندوی کہلاتی تھی اسی میں شاعری کی، گیت لکھے، پہیلیاں بنائیں۔ اچھا۔ تو اس سے وہ زبان عوام میں اور تیزی سے پھیلی۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ کیسے ایک روحانی مرکز نے ایک زبان کی پیدائش اور ترقی میں مدد دی۔ واقعی۔ پھر 3 اپریل 1325 کو ان کا انتقال ہوا۔ دہلی میں آج بھی ان کی درگاہ ہے، نظام الدین درگاہ۔ جی، اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر مذہب کے لوگ وہاں جاتے ہیں، ایک عقیدت کا مرکز ہے۔
خاص طور پر عرس کے موقع پر تو بہت رش ہوتا ہے، قوالی کی محفلیں ہوتی ہیں۔ بالکل، وہ درگاہ آج بھی مذہبی ہم آہنگی کی ایک بڑی علامت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء صرف ایک صوفی بزرگ نہیں تھے، وہ ایک سماجی مصلح تھے، ایک ثقافتی رہنما تھے، انسانیت سے محبت کرنے والے تھے۔ صحیح، ان کی زندگی میں ہمیں روحانی گہرائی بھی ملتی ہے اور عملی خدمت بھی۔ ان کی خانقاہ نے صرف لوگوں کے دل نہیں بدلے بلکہ ایک پوری زبان کی پرورش میں اس کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی میراث واقعی بہت وسیع اور گہری ہے۔ آخر میں ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا باعث ہو۔ جی، جس طرح خواجہ نظام الدین اولیاء نے مذہب میں وہ ذاتی روحانی تجربہ، اندر کی کیفیت، باطنی تبدیلی، اس پر اتنا زور دیا، یہ سوچ آج کے دور میں جہاں اکثر مذہب صرف کچھ ظاہری رسومات تک محدود ہو جاتا ہے، اس رویے کو کیسے چیلنج کرتی ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ ان کا ورثہ صرف تاریخ نہیں بلکہ یہ معاشرے کو جوڑنے، زبان کو بنانے اور انسان دوستی کی ایک زندہ مثال ہے۔